الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ساری دنیا انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. اسے قرآن نے بیان کیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ پاک نے آپ کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو، زندگی کے احوال کو، زندگی کے واقعات کو، بلکہ سیرت کے لمحات کو لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ کیوں بیان کیا؟ یہ مستقل ایک موضوع ہے. کوشش کریں گے آئندہ کبھی ہم اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں، لیکن ابھی اس میں نہ جاتے ہوئے ہم ایک دوسری طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حضور کی سیرت طیبہ کا خاص تعلق ہے ربیع الاول کے ساتھ، یا ربیع الاول کو حضور کی سیرت سے خاص مناسبت ہے. کس طرح مناسبت ہے؟ ظاہر ہے آپ کی ولادت باسعادت تقریباً سبھی جانتے ہیں اسی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، جس کی آج 10 تاریخ ہے. حضور کی ولادت بہت عظیم سعادت ہے، بہت عظیم نعمت ہے. اس کا نعمت ہونا بھی اللہ کے فضل سے ہم کتاب و سنت کی روشنی میں ثابت کر سکتے ہیں. ابھی ہم اس مضمون کو بھی نہیں بیان کرنا چاہتے. اب یقین مانو سیرت طیبہ تو ایک اتنا وسیع مضمون ہے. ہمارے شاہ صاحب علامہ سید عبد المجید ندیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، سیرت کو بیان کرنے کے لیے جبریل امین کی زبان چاہیے، سیرت کو سننے کے لیے صدیق اکبر کا جگر اور دل چاہیے، اور سیرت کو بیان کرنے کے لیے عمر نوح چاہیے. پھر بھی سیرت طیبہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. بات سمجھے نا؟ تو میں کس موضوع پر جاؤں مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا، لیکن اللہ نے ایک بات دل میں ڈالی. جب میں سفر ہی میں تھا، ہمارے عزیزوں نے بتلایا کہ اس مرتبہ کی اصلاحی مجلس الحمدللہ ہو گئی، تو اب ہمیں اس مرتبہ اصلاحی مجلس کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ مہینے میں ہم. لیکن اس مرتبہ میں نے اللہ کی طرف سے جو دل میں بات آئی وہ یہ ہے کہ ایک تو ہے ذکر رسول، ایک ہے فکر رسول. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ذکر رسول بھی بہت بڑی سعادت ہے، اور عموماً ان دنوں میں ذکر رسول ہی کیا جاتا ہے. اور لیکن یہاں ایک بات میں عرض کروں، حضور کی زندگی کا ذکر کرنا یہ ذکر رسول ہے. یہاں میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، حضور کا ذکر اگر کوئی کرتا ہے نا تو یہ اس کی سعادت ہے، اس مجمع کی سعادت ہے، اس جلسے کی سعادت ہے جس میں حضور کا ذکر کیا جائے. لیکن میں ہی نہیں، ساری دنیا کے علماء، فصحاء، بلغاء، بڑے بڑے لوگ مل کر کے بھی
حضور کا ذکر اگر بیان کریں تو اس سے حضور کی شان میں تو اضافہ نہیں ہوگا. آپ تو بہت عظیم شان کے مالک ہیں پہلے ہی سے. حضور کے مرتبے اور مقام میں ہمارے ذکر کرنے سے تو اضافہ نہیں ہوگا، ہاں ہماری عظمتیں حضور کے ذکر کی وجہ سے بڑھ جائے گی. یہ بات میں نے جو پیش کی نا، یہ میں نے خلاصہ پیش کیا. دراصل شاعر اسلام حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک شعر ہے، اس میں انہوں نے اسی کو بیان کیا. میں برکتاً وہ سناتا ہوں. فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ. خلاصہ پیش کر چکا ہوں. حضور کا ذکر کرنے سے کوئی ان کی عظمتوں میں ہم اضافہ نہیں کرنے والے ہیں، وہ تو پہلے ہی سے بڑی عظیم شان کے مالک ہیں. ہاں ان کا اگر ہم ذکر کریں گے سنیں گے ہمارا مقام بڑھ جائے گا اللہ کی نظروں میں. تو ذکر رسول بھی ایک تفصیلی موضوع ہے، لیکن میں فکر رسول کو بدلانا چاہتا ہوں. ذکر رسول تو بہت ہو رہا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ فکر رسول کو بیان کی جائے. حضور کی فکر کیا تھی؟ میں نے اللہ کی توفیق سے جب قرآن کریم میں غور کیا تو مجھے ایک آیت کریمہ مل گئی جس میں فکر رسول کو بیان کیا. قرآن پاک میں فرمایا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. حق تعالی نے ارشاد فرمایا، فکر رسول کو بیان کرتے ہوئے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیری فکر یہی ہے کہ ساری دنیا انسانیت ضلال مبین سے نکل کر صراط مستقیم پر آ جائے. ہے نا؟ بولو اس میں کوئی شک ہے کسی کو؟ یہ ہے فکر رسول. میں دلائل پیش کرنے کی کوشش تو مختصر وقت ہی میں کروں گا انشاءاللہ. آپ فکر نہ کریں، ہمارا وقت جو ہے کوشش تو کرتا ہی ہوں، لیکن پھر بعض اوقات اپنے اختیار میں نہیں رہتا، اس لیے وقت بڑھ جاتا ہے. آپ کے شوق اور جذبے کو دیکھ کر ہمت ہوتی ہے. بہرحال میرے بھائیو، فکر رسول یہ ہے، اور حضور سے سچی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو فکر رسول تھی وہ ہماری بھی فکر بن جائے. حضور کی کیا فکر تھی کہ امت، انسانیت، قیامت تک کے لوگ ضلال مبین سے نکل کر صراط مستقیم پر کیسے آ جائے. اب یہ ضلال مبین اور صراط مستقیم کو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے نا. گمراہی سے نکل کر صحیح سیدھی سچی راہ پر، جس راہ پر چلنے سے بندہ سیدھے منزل مقصود اللہ کی رضا کو حاصل کرتا ہے، جنت کا حقدار بن جاتا ہے، بندہ اس راہ پر کیسے آ جائے، انسانیت اس راہ پر کیسے آ جائے. حضور کی یہی فکر تھی. بلکہ آپ غور کریں نا، اگر نبوت سے پہلے تو آپ کی یہ فکر بڑھ گئی. نبوت سے پہلے بھی آپ کی فکر یہی تھی کہ لوگ ضلال مبین سے صراط مستقیم پر کیسے آ جائے. کئی مثالیں نبوت سے پہلے اس کی پیش کی جا سکتی ہیں. ایک مثال کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں. نبوت سے تقریباً 5 سال پہلے انسانیت تو ضلالت میں ڈوبی ہوئی تھی نا. اس وقت کی انسانیت کا جو حال تھا قرآن نے اس کو ایک جملے میں جو عجیب بیان کیا ہے. قرآن پاک میں فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. دور جاہلیت میں
دنیا انسانیت کا نقشہ بیان کرتے ہوئے رب العالمین نے ارشاد فرمایا، دنیا انسانیت ضلالت میں ڈوبی ہوئی تھی، اپنی گمراہیوں کی وجہ سے جہنم کے کنارے پر پہنچ چکی تھی، علی شفا حفرۃ من النار۔ اور وہ جو قرآن نے کہا نا، قرآن پاک میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں، تری میں، زمینوں پر، جنگلوں میں اور سمندروں میں جو فساد پھیلا ہوا ہے وہ انسانوں کے کرتوت کی وجہ سے۔ جنگلوں میں بھی، میں نے افریقہ کے جنگل میں، مجھے احباب لے گئے تھے، 2 دن ہمارا وہاں قیام رہا۔ مجھے ہمارے مخلصین نے کہا بھی تھا کچھ کارگزاری، لیکن مجھے کارگزاری کے لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ بات جب آئی تو میں صرف اتنی سی بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، جنگلوں میں بھی جو جانور ایک دوسرے کا شکار کرتے ہیں نا، یہ وہ جنگلوں کا فساد ہے۔ ہم نے بالکل قریب سے شیر کو 10 قدم سے قریب 7-8 شیر کو دیکھا، وہاں عجیب منظر تھا۔ ہم قید میں ہیں گاڑی کی، ہم تو گاڑی کی قید میں ہیں، اور جنگل کے جانور، شیر وغیرہ سب آزاد ہے نا۔ تو بالکل قریب میں ایک شیر، ہرنی اس کے منہ کا نوالا بن کر آئی ہوئی تھی، اور وہ بالکل اس کو نظر میں رکھ کر کے شکار کرنا چاہتا تھا کہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ خیر وہ ہم منظر نہ دیکھ سکے۔ بہرحال میرے بھائیوں، فساد جہاں بھی پھیلا ہے انسانوں کے کرتوتوں کے سبب، بدعمالیوں کے نتیجے میں، یہ قرآن کہتا ہے۔ اب اس آیت میں بھی کافی وسعت ہے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں اس آیت میں جو فساد کا نقشہ بیان ہوا نا، زمینوں میں، خشکیوں میں، سمندروں میں جو فساد پھیلا ہے وہ انسانوں کی بدعمالیوں کے سبب۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس آیت میں دور جاہلیت کا نقشہ بیان ہوا۔ حضور سے پہلے جب دنیا کا کیا حال تھا اس کو اس آیت میں بیان کیا۔ ساری زمین پر، سمندروں میں، جنگلوں میں فساد ہی فساد تھا۔ یہ ظہر الفساد فی البر والبحر کی ایک تفسیر، اس سے مراد دور جاہلیت ہے، نبوت سے پہلے کا دور۔ اس میں بھی ہمارے آقا نے نبوت سے پہلے ہی آپ کی فکر یہ تھی کہ لوگ ضلال مبین سے صراط مستقیم پر کیسے آ جائے۔ وہ جو مثال میں پیش کرنا چاہتا ہوں اشاروں میں، نبوت سے 5 سال پہلے قریش مکہ نے حرم کعبہ کو بنایا تھا نا، اور پھر مشہور ہے ان کی حلال کی کمائی، بولو، ختم ہو چکی تھی۔ وہ حتیم کا جو حصہ ہے، اللہ سب کو دکھائے زور سے، آج بھی وہ ویسے ہی ہے۔ دراصل وہ بیت اللہ کا ایک حصہ ہے۔ جن خوش نصیبوں کو وہاں نماز کا موقع مل گیا وہ ایسے ہی ہے گویا بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی ہے۔ اللہ قبول فرما لے، ہمیں بھی اللہ نے کرم سے موقع دیا ہے۔ تو وہ جو حتیم ہے نا، اس کی کارگزاری کیا ہے، اس کی کہانی یہ تو یہ ہے، قریش مکہ نے ارادہ کیا کہ ہم بیت اللہ کی تعمیر تو کریں گے لیکن حرام کا ایک پیسہ نہیں لگائیں گے۔ اب حلال کا پیسہ چھوٹ گیا، رہ گیا، ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی تعمیر نامکمل ہونا تو نامکمل رہے یہ تو گوارا کریں گے، لیکن حرام سے تعمیر کرنا گوارا نہیں کریں گے۔ یہ ہوا۔ اسی تعمیر کے دوران حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا جب موقع آیا تو ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت کس کے حصے میں آئے، ذرا بولو، ہے نا۔ اب وہ لوگ تو پہلے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑے کرتے تھے اور تلواریں میان سے نکال لیتے تھے، یہ تو بہت بڑی بات تھی۔ وہ قبیلہ کہہ رہا ہے کہ حجر اسود کو تو ہم ہی رکھیں گے، وہ کہہ رہا ہے ہم رکھیں گے۔ یہ ہوا تھا نا، میں ذرا اشارہ کرتا ہوں۔
فکر رسول کی طرف کہ نبوت سے پہلے بھی فکر رسول یہ تھی کہ لوگ ضلال مبین سے صراط مستقیم پر کیسے آ جائے۔ چنانچہ ہوا کیا، ان کے ہی ایک بوڑھے نے اپنی قوم کے سرداروں، جوانوں، لوگوں کو جھگڑتا ہوا دیکھا تو کیا مشورہ دیا کہ کمبختو یہاں بھی جھگڑتے ہو، اتنے اہم معاملے پر جھگڑتے ہو، جھگڑا بند کرو۔ میں ایک فیصلہ سناتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کو ابھی ویسے ہی رہنے دو، آئندہ کل کا انتظار کرو، آئندہ کل صبح میں ہم سب یہی رک جاتے ہیں، آئندہ کل صبح میں سب سے پہلے جو بندہ حرم میں داخل ہو ہم اس کو اپنا فیصل، اپنا جج مان لیں گے، پھر وہ جو فیصلہ کرے گا سبھی کو وہ فیصلہ تسلیم ہوگا، منظور ہوگا۔ بوڑھے میاں کی بات سبھی کے سمجھ میں آ گئی ہے نا۔ مجھے اصل میں کوئی اور فکر رسول کا مضمون تو مجھے اب شروع کرنا تھا، لیکن وقت ہو رہا ہے تو ابھی اس کو یہیں پر ہم ختم کریں گے۔ فکر رسول پر جو دوسرا قصہ مجھے سنانا تھا، یقین مانو بہت شان، بھائی حضور کی سیرت اگر ساری زندگی ہم بیان کریں نا، اور خدا کی قسم ہم جو حدیثیں بیان کرتے نا ہر بدھ کو، تو سیرت میں حضور کی باتیں نہیں آ گئی، حضور کے اقوال بھی تو سیرت ہی ہیں۔ خیر اللہ ہم سب کو اس سے محبت، حضور سے محبت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حضور کی سیرت سے محبت کی جائے، اور سیرت سے محبت کی علامت یہ ہے کہ روزانہ جگہ جگہ اپنے گھروں میں سیرت کو بیان کرو، اس کی تعلیم کرو، ایسی کتابیں پڑھو جس میں حضور کی سیرت بیان ہوتی ہے۔ حضور کا چرچا اور آپ کی سیرت کا تذکرہ صرف ربیع الاول کے ساتھ خاص کر لینا میرے نزدیک ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ ہر وقت حضور کی سیرت ہمارے سامنے ہو۔ خیر اب کیا ہوا تھا، اللہ کی شان دیکھیے، سبھی جانتے ہیں دوسرے دن صبح میں حرم کعبہ میں ہمارے آقا تو رات کے شروع حصے میں، دیکھو یہ بھی سیرت میں ملتا ہے، شروع حصے میں آرام کرتے تھے، آدھی رات کے بعد آپ اللہ کے حضور قیام کرتے تھے، سمجھے نا۔ صبح میں حرم میں، وہ تو نبوت کے بعد کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے بھی حرم کعبہ میں جا کر کے حضور اپنا دھیان اللہ کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ بہرحال صبح میں سب سے پہلے اگر کوئی آئے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ہمارے آقا کو نبوت سے پہلے بھی بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ لوگوں کے سامنے حضور کا بچپن بھی تھا، حضور کا لڑکپن بھی تھا، حضور کی جوانی بھی تھی، حضور کو لوگوں نے بہت قریب سے دیکھا تھا، مکے والوں نے حضور کے دن کو بھی دیکھا تھا، حضور کی راتوں کو بھی دیکھا تھا۔ اس لیے مکے والے محمد کے بجائے الصادق الامین کہتے تھے، ہے نا۔ سچائی حضور کی پہچان بنی ہوئی تھی، امانت حضور کی علامت بنی ہوئی تھی۔ چنانچہ حضور پر جیسے ہی نظر پڑی سبھی نے کیا کہا، سبھی نے یک زبان ہو کر کہا کہ صادق الامین آ گئے اور ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ سبحان اللہ بھائیو، یہ سیرت ہمیں اختیار کرنی چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھتے ہی ہم سے خوش ہو جائے اور ہمارے فیصلے کو قبول کر لے، یہ زندگی ہمیں بنانی چاہیے۔ چنانچہ کیا ہوا، تفصیلی واقعہ ہے، میں تو اشارہ کرنا چاہتا تھا، فکر رسول کو بتلانا تھا، نبوت سے پہلے فکر رسول۔ لوگوں نے کہا کہ ہم راضی ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں۔ حضور کے سامنے پورا قصہ پیش کیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور خدا کی قسم جہاں ہمارے آقا نبیوں کے سردار ہیں، وہاں ہمارے آقا عقل مندوں کے بھی سردار ہیں۔ ہاں قرآن نے تو قسم کھا کر، لیکن وقت نہیں ہے، قسم کھا کر سورہ نون والقلم کے اندر، ما انت بنعمت ربک بمجنون، پیارے یہ آپ کو مجنون کہتے ہیں؟ خدا کی قسم آپ سے بڑھ کر عقل مند نہ پہلے کوئی ہوا، نہ آج ہے نہ آئندہ ہوگا۔ آپ سے بڑھ کر سمجھدار نہ پہلے کوئی تھا، نہ آج ہے نہ ہوگا۔
ما انت بنعمت ربک بمجنون. اور پھر آپ کے اخلاق کو بیان کیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بہرحال اب دیکھیے حضور نے کتنی سمجھداری کا فیصلہ کیا. کل کیا ہو رہا تھا؟ سارے قبیلے جھگڑ رہے تھے. ہر قبیلہ کہتا تھا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ سے حرم کعبہ میں جو لگانا ہے، جو رکھنا ہے تنصیب، یہ کام تو ہم ہی کریں گے. اب حضور نے فیصلہ کیا کیا؟ ایک چادر منگوائی. چادر منگوانے کے بعد آپ نے حکم دیا کہ تمام قبیلے کے سردار یا ہر قبیلے والا اپنا ایک نمائندہ متعین کر دے. جیسے اگر 10 قبیلے ہیں یہاں مثال کے طور پر، تو 10 قبیلے کے لوگ اپنے 10 آدمی کو اپنا نمائندہ بنا دیں. وہ ایک بندہ تم سب کی طرف سے گویا نمائندہ ہوگا. چنانچہ تمام قبیلوں کے ایک ایک سردار کو حضور نے بلایا اور سب کو وہ چادر پکڑا دی. اور پھر ہمارے آقا نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو ادھر رکھا چادر میں، اور وہ چادر کو اس جگہ بیت اللہ کے قریب لے جایا گیا جہاں اس حجر اسود کو رکھنا تھا. پھر ہمارے آقا نے دست مبارک سے حجر اسود کو بیت اللہ سے لگا دیا. اس فیصلے سے سب لوگ خوش ہو گئے، اور جو جنگ چھڑنے والی تھی اللہ تبارک و تعالی نے جنگ کو امن سے بدل دیا. پیارے آقا کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پیارے آقا کی یہ سیرت اور یہ وصف اور یہ اخلاق کو ہم اپنائیں. اپنی ذات سے لوگوں میں پھوٹ اور فتنہ نہ پھیلے، بلکہ ہماری ذات سے پھیلنے والے فتنے سمٹ جائے، ختم ہو جائے. یہ ہے اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کوشش کرو بھائیو، اپنے گھروں میں اس سیرت کو اپناؤ، اپنے خاندانوں میں اس سیرت کو زندہ کرو. ہماری ذات سے جھگڑے نہ پھیلے، بلکہ ہونے والے جھگڑے بولو بھائی ختم ہونے چاہیے. بہرحال فکر رسول دیکھا، نبوت سے پہلے بہت مثالیں ہیں، یہ ایک مثال میں نے دی. نبوت سے پہلے بھی فکر رسول یہی تھی کہ لوگ ضلال مبین سے صراط مستقیم پر کیسے آ جائے. اللہ پاک یہ فکر رسول ہم سب میں پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.